بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں بلال مبشر۔ شامل کرتے ہیں آج کی خبروں کا مختصر احوال۔ شہر سانگلہ ہل کے لیے سب سے بڑی اور اہم خبر، گورنر پنجاب 16 جنوری بروز اتوار کو سانگلہ ہل کا دورہ کریں گے۔ میاں ظفر اللہ سانحہ مری پر بننے والی تحقیقاتی کمیٹی جلد حقائق سامنے لائے، وزیر اعظم کا اعلان۔ صحت کارڈ سے تھیلیسیمیا کا علاج بھی کرایا جا سکے گا، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد۔ حکومت پنجاب کا ایک اور عوام دوست قدم، ملتان میں سستا ریڑھی بازار قائم کر دیا گیا۔ سانحہ مری قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میاں اعجاز حسین بٹی MPA PP 131۔ اہیاں والا سے جمرہ جانے والی بس اور مخالف سمت سے آنے والے ٹرالر میں خوفناک حادثہ۔ یہ تھیں مختصر خبریں۔ خبروں کی تفصیل اور مزید خبریں بریک کے بعد شامل کریں گے۔ پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین۔ چلیے شامل کرتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل۔ مزید خبریں شامل کرنے سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی خبر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی جانب سے جاری بنائی گئی سانحہ مری کمیٹی پر مزید پریشر بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت جلد حقائق عوام کے سامنے لائیں گے۔ گورنر پنجاب 16 جنوری 2022 بروز اتوار کو سانگلہ ہل کا دورہ کریں گے۔ ہمارے نمائندے میاں کلیم جہانگیر کے مطابق کوارڈینیٹر گورنر پنجاب بیرسٹر میاں ظفر اللہ صاحب کی سانگلہ ہل فلور مل ہمراج پورہ میں عوام میں گل مل جائیں گے اور ان کے مسائل بھی سنیں گے۔ اس موقع پر وہ ہمراج پورہ سے مہیش برویاں سمیت مختلف ڈیرہ جات کو ملانے والی 17 کلومیٹر سڑک اور 42 مرڑ میں ملک زبیر کے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بھی کریں گے، یعنی کہ افتتاح کرنے کے بعد سانگلہ ہل میں داخل ہوں گے۔ مزید برویاں چک میں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کریں گے۔ ہمراج پورہ زیرو پوائنٹ پر ہمراج پورہ برویاں کارپٹ روڈ کا افتتاح کریں گے۔ چودھری طارق سعید گمن سے ملاقات کے لیے ان کے گاؤں بھی جائیں گے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ 31 مارچ 2022 تک لاہور کے ہر خاندان کے سربراہ کو صحت کارڈ دیں گے۔ صحت کارڈ سے تھیلیسیمیا کا علاج بھی کرا سکیں گے۔ نجی ٹی وی کے مطابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وہ عوام کو ریلیف دینا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا ویژن سمجھتی ہیں۔ ریاست مدینہ کی طرح ہمارے لیے بھی عوام کی صحت ہمارے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ عوام کو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے
کہ لاہور میں کورونا وائرس کی شرح بڑھ رہی ہے، لہٰذا لوگ احتیاط کریں، شہری ماسک پہنیں، ویکسینیشن کروائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب بھی جایا جا سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ حکومت پنجاب کا ایک اور عوام دوست قدم، ملتان میں سستا ریڈی بازار قائم کر دیا گیا۔ ریڈی بازار سے عوام سستے داموں پھل اور سبزیاں خرید سکیں گے۔ سستے ریڈی بازار کا مقصد عوام کو مصنوعی مہنگائی سے ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے سستے ریڈی بازاروں کو یعنی کہ ان کی تعداد کو بڑھانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سستے ریڈی بازار کا مقصد عوام کو مصنوعی مہنگائی سے ریلیف فراہم کرنا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے سستے ریڈی بازار کا دورہ کیا، سبزیوں اور پھلوں کا معیار اور نرخ چیک کیے۔ سانحہ مری پر جہاں پورے پاکستان سے لوگ غمزدہ ہیں، وہیں پر ہمارے شہر کے موجودہ ایم پی اے میاں جاسین بٹی نے کہا کہ سانحہ مری قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور لواحقین کے غم میں برابر شریک ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں جاسین بٹی نے کہا کہ سانحہ مری پر قیمتی جانوں کے ضیاع پر شدید دکھ کا اظہار ہے اور ہمیں شدید دکھ ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور حکومتی ادارے بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں، حکومت چلانا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا۔ یہ جہاں تک تو حکومت کا تعلق ہے، وہ تو ان کے اندر تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ حکومت کر سکے یا انہیں حکومت کہا جائے۔ لیکن دوسری سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی ادارے ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی ان کے ساتھ صحیح طریقے سے کوآپریٹ نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ نااہل جو حکومتی نمائندے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو ادارے ہیں انہیں اپنے طور پہ وہاں پہ کام کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کی جانوں کو بچانا چاہیے تھا، لیکن کسی بھی نہیں کیا۔ وہ جو وہاں کے لوکل ایم این اے صاحب ہیں صداقت عباسی صاحب، وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اتنے بندوں کی جانیں گئی ہیں تو انہوں نے مری کو ضلع ڈکلیئر کروا دیا۔ تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مری کو ضلع بنایا جائے۔ اگر انہوں نے کانگڑا ہل کے نامور صحافی حاجی عبدالرزاق کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف انوکھا احتجاج ویڈیو دیکھتے ہی وائرل ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ مہربانی کر دیو ساری قوم تے، سانگلا دی پی ٹی آئی ستی ہے، اپوزیشن ستی ہے، مہربانی ہے گیس چلا دیو، کیوں غریباں دا ظلم کرن دیو، غریباں دے بچے رون ڈے نے۔ اگر تو دکان تے آ کے کریانے سے اگ بلدی پئی بچہ بناؤنے آ، ریکارڈ توڑ دیتا بھائی پاکستان دی گورنمنٹ دا کہ اسی آ کے چاہ بناؤنے ہوں کہ ساڈا یہ حشر تے قوم دا کی حشر ہونا۔ السلام علیکم۔ سیالکوٹ میں ایک اور شرمناک واقعہ، تھانہ کوٹلی حدود پلوار کلا میں زمین کے تنازع پر بااثر افراد منور نامی خاتون کو گھسیٹتے رہے، کپڑے پھاڑ کر تشدد بھی کرتے رہے، لیکن کسی بھی معمر خاتون کی جان چھڑوانے میں جرت نہ ہوئی۔ دلسوز واقعے نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر۔ ایکسپریس وے پر ساہیاں والا سے جمرہ جانے والی ڈلو برادرز کی بس اور مخالف سمت سے آنے والے ٹرالہ میں خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ ڈلو برادر کی بس نے 22 ویلر ٹرالہ کا منہ دوسری طرف کر دیا۔
حادثہ اوڈانچک کے قریب پیش آیا۔ حادثہ میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی تاحال اطلاعات نہیں ملی ہے۔ معروف غفاری برادران کے سرکردہ رہنما شاہ جہاں غفاری نے اپنی درجنوں ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق پاکستان تحریک لبیک تحصیل سانگلہ ہل کے سینئر رہنماؤں کی شاہ جہاں غفاری کی دعوت پر ان کی رہائش گاہ محلہ احمد آباد میں آمد۔ اس میں مفتی محمد اظہار القیوم صدیقی، رانا جماعت علی معصومی، قاری صفدر قادری، سینئر رہنما حافظ وقاص حسینی، مولانا نثار ساکی سمیت دیگر سینئر رہنما اور کارکنان نے شرکت کی۔ شاہ جہاں غفاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اور میرے خاندان کے لوگ تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ اب ہم ہمیشہ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے بطور خادم رہیں گے اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پر مری میں وفات پانے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ ڈی پی او ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر ضلعی پولیس کی طرف سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلعی پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 5 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزمان سے 1 کلو چرس، 53 لیٹر شراب اور 1 عدد پمپ ایکشن برآمد کر لی ہے۔ تھانہ فیض آباد پولیس نے ایس ایچ او عمران آصف کی سربراہی میں شراب فروش ملزمان علی رضا اور خان محمد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اور ملزمان سے 53 لیٹر شراب برآمد کی، جبکہ مزید کارروائی کے دوران منشیات فروش خان محمد کو بھی گرفتار کیا اور ملزم سے ½ کلو چرس برآمد کی۔ تھانہ فیض آباد پولیس نے تینوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ بزدار حکومت کی خصوصی ہدایت پر ضلع ننکانہ صاحب میں گراں فروشوں، ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے تحت کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے ضلع بھر کے تمام پرائز مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر گوداموں، چکن فروشوں، بیف مٹن کی دکانوں، پیٹرول پمپس، سبزی و فروٹ کی دکانوں، مارکیٹوں اور سپر اسٹورز پر انسپیکشن کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز ورائچ نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف ضلع بھر میں جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ تمام اشیاء ضروریہ کے سرکاری طور پر مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ قیمت ادا نہ کریں، اور ایسی صورتحال جس میں پرائس بڑی ہو اور گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری کی شکایت متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر آفس میں فوری درج کروائیں۔ تو شامل کرتے ہیں بیرسٹر میاں ظفر اللہ صاحب نے سانگلہ ہل بار ایسوسی ایشن کی انتخابات میں کامیاب ہونے والے عرفات ذوالفقار کو بطور صدر اور عامر کاہلوں کو جنرل سیکرٹری بار سانگلہ ہل منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ میاں کلیم جہانگیر کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل پورے پینل کو بیرسٹر میاں ظفر اللہ نے اپنے دفتر سانگلہ فلور مل میں ظہرانہ پر مدعو کیا اور نیک تمنا اور ساتھ دینے کا بھی عہد کیا۔ لاہور سے آ کر ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عرفات ذوالفقار کی جیت دراصل حق کی جیت ہے، جس پر وہ تمام پینل بار ممبران کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی خبریں۔ کل پھر نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔
دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ABC میڈیا ہاؤس اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لازم وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ بر وقت خبریں شیئر کی جا سکیں۔ کل کے لیے مجھے دے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔